کورٹ میں کیسز چلنا حکومت کے لیے ایک طرح سے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. حکومت پر اعتماد نہ ہو تو عام سائل عدالت کا رخ کرتا ہے، اور عدالت کا رخ ہونے کے باوجود بھی سندھ حکومت اور پولیس اس جعلی ڈومیسائل پر خاموش تماشائی ہے. عدالت میں سندھ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے افسران کو ڈومیسائل بنانے کا طریقہ نہیں پتہ. عدالت میں سندھ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ جعلی ڈومیسائل صوبے بھر میں بن رہے ہیں. تو حکومت کا کام تسلیم کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام کسی غلطی کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے. کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے جعلی ڈومیسائل پہ آج تک. کراچی کو چھوڑیں، جن علاقوں کے اوپر آپ نے کمیٹیاں بنائی تھیں جس میں آپ نے لکھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو دیا ہے، چیف سیکرٹری کو دیا ہے کہ یہاں جعلی ڈومیسائل بنے ہیں، ایک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، ایک جعلی ڈومیسائل حکومت سندھ نے کینسل نہیں کیا. میں سندھ کے لوگوں کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو تو وہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپورخاص، شہری سندھ کے نمائندوں کے خلاف بھڑکاتے اور اکساتے رہتے ہیں، لیکن آپ لاڑکانہ کے لوگوں سے سوال کریں نا، لاڑکانہ کے ایم پی ایم این ایس سے، کہ جب لاڑکانہ میں جعلی ڈومیسائل بن گئے تو وہ اب تک کینسل کیوں نہیں ہوئے. میرا تو یہ ایک سوال ہے کہ لاڑکانہ میں، خیرپور میں جہاں کی کمیٹیاں بنی، جعلی ڈومیسائل ہوئے، تو سندھ کا نوجوان یہ سوال کرے اپنے ایم پی ایم این ایس سے کہ بھائی وہ کینسل کیوں نہیں ہوئے. دوسری بات، انشاءاللہ مزید عدالتوں میں ہمارے جو کیسز التوا کا شکار تھے وہ جلد از جلد اب اس کی سنوائی کی جانب جائیں گے، جس میں خاص طور پر ایک اور بڑا کیس ہے جو 500 کرپٹ افسران، نیب زدہ افسران اس وقت حکومت کی نشستوں پر براجمان ہیں. ان کو بھی کان سے پکڑ کے نکالنے کا ٹائم آ چکا ہے، اور جب کان سے پکڑ کے نکالنے والی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کے ذریعے نکالنے کا، کیونکہ حکومت سندھ تو نہیں نکالے گی، وہ تو ان کے چمچے ہیں، وہ تو ان کے چہیتے ہیں. اور جہاں تک کراچی کی یا پورے پاکستان کی معاشی صورتحال کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں مہنگائی، بے روزگاری میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے، وہاں کرونا کی وجہ سے بھی ایک سیاسی اور معاشی عدم استحکام بھی ہو گیا ہے پیدا، اور یہ پوری دنیا میں ہوا. جو لوگ مہنگائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بلا مبالغہ میں یہ کہوں گا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور موجودہ حکومت جس کے ہم اتحادی ہیں اس دور میں اضافہ ہوا ہے، جس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور لوگوں کا ہمیں سامنا بھی ہے. اور خاص طور پہ اس شہر کا جو پاکستان کا سب سے بڑا معاشی انجن ہے، تو یہاں کا تاجر بھی ہم سے پوچھتا ہے، یہاں کا صنعت کار بھی ہم سے پوچھتا ہے، عام ووٹر بھی ہم سے پوچھتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے ہی ملاقات کرتا ہے. باقی یہاں سے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے تو شاید نام مجھے بھی یاد نہیں ہے کتنے ہیں جو منتخب ہوئے ہیں اتفاق سے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی حکومت میں آنے کے بعد یہ ہوا ہو کہ اس سال مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ یہ تو 1947 سے یہ المیہ ہمارے سامنے ہے کہ جب جب حکومتیں آتی رہی مہنگائی بڑھتی ہی رہی ہے. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جتنی بھی چھلانگیں لگائیں، 18ویں ترمیم کا جواب تو صوبوں کو دینا ہے، اور ان کے ادوار میں بھی اگر کوئی ایک سال میں 1% بھی اگر کمی ہوئی ہو تو وہ ضرور حکومت کو آگاہ کریں کہ انہوں نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ 1% کمی ہوئی ہے. لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ، گیس کے نرخوں میں اضافہ، اس نے عام آدمی اور خاص طور پہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کی زندگی مشکل ترین کر دی ہے.